وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ واللہ لا یہدی القوم الظالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں ایک ایسا واقعہ بیان کیا جس میں ایک ہادی کا تذکرہ ہے، ایک ایسے فرد کا تذکرہ ہے جو ہدایت کی راہ پہ تھا، جو خدا کی راہ پہ تھا، جو ایمان کی راہ پہ تھا، اور اس کے ساتھ ایک ایسے فرد کا تذکرہ ہے جو طاغوت کا ایک مصداق ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم ایک ایسی شخصیت جو گزشتہ آیت میں بیان فرمایا کہ جو اولیاء خدا ہوتے ہیں، جو مومنین ہوتے ہیں، ان کا ولی اللہ ہوتا ہے، اور گزشتہ آیت میں فرمایا تھا کہ طاغوت کا جو انکار کرتا ہے وہ محکم اور مضبوط سہارے کو پکڑتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ واقعہ بیان کرنے کے ذریعے پروردگار ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ وہ ایسی ہستی، وہ قہرمان توحید حضرت ابراہیم بت شکن ایسی شخصیت تھی جس نے طاغوت کا انکار کیا، جس نے طاغوت کو للکارا، جو خدائی کا دعوے دار تھا فرعون کی طرح، اس سے گفتگو کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہدایت کا جو ذریعہ ہے، جو وسیلہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ گفتگو کا طریقہ ہے، وہ استدلال کا طریقہ ہے۔ اگر پروردگار عالم کسی کو ہدایت کی راہ پہ لانا چاہتا ہے تو اس کا ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام گفتگو کرتے تھے کافروں سے، طاغوت سے، ان سے گفتگو کرتے تھے تاکہ اس ذریعے سے وہ ہدایت پا جائیں۔ لہٰذا فرمایا الم ترا، یہ وہی تعبیر ہے جس سے پہلے گزر چکی ہے۔ الم ترا الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تو نے نہیں دیکھا، یعنی کیا تیرے علم میں نہیں ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے محاجہ کیا؟ حاجہ یعنی کسی سے اپنی حجت اور دلیل کا اظہار کرنا، مغلوب کرنے کے لیے کسی کو مد مقابل، اور جو دشمن ہوتا ہے اس کو اپنی حجت اور دلیل جو پیش کی جاتی ہے اس کو حاجہ سے یا محاجہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جس نے حضرت ابراہیم کے سامنے اپنی حجتیں پیش کیں، دلیلیں پیش کیں، فی ربہ، اپنے رب کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم کے رب کے بارے میں وہ شخص، اس کا نام نہیں لیا قرآن کریم نے، ایک ایسا شخص تھا جو حضرت ابراہیم سے ان کے پروردگار عالم کے بارے میں وہ جھگڑ رہا تھا۔
دلیلیں پیش کر رہا تھا۔ البتہ وہ پروردگار کی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے نہیں تھا یہ محاجہ، یہ منفی محاجہ تھا، یعنی اس کو رد کرنے کے لیے، یعنی خدا کے مقابلے میں، خدا کے مد مقابل اپنی خدائی کی، اپنی ربوبیت کی دلیلیں پیش کر رہا تھا، اور پروردگار عالم نے اس کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کے نام لیا جائے۔ یہ اس کی پستی کی دلیل ہے، اس کی حقارت کی دلیل ہے۔ پروردگار نے اس کا نام لینا، نام اس کا ضروری نہیں ہے، وہ بے نام اچھا ہے۔ ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ پروردگار عالم نے اس کو بادشاہت دی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پروردگار نے اس کو بادشاہت دی تاکہ وہ جھگڑا کرے یا وہ اپنی حجتیں پیش کرے یا خدائی کا دعویٰ کرے، یعنی اس کے باوجود کہ پروردگار عالم نے اس کو حکومت دی تھی اور اس سلطنت اور بادشاہت کے بدلے میں اس کو اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا، خدا کے سامنے زیادہ جھکنا چاہیے تھا، کیونکہ جتنی پروردگار نعمت دیتا ہے، جتنی بڑی نعمت ہے، اس کے مقابل میں انسان کی ذمہ داری بڑی ہے۔ تو جب خدا نے اس کو سلطنت دی تھی، حکومت دی تھی، اس کو زیادہ جھکنا چاہیے تھا، لیکن وہ حکومت ملنے کے بعد پروردگار کے ساتھ جدال کرنا، پروردگار کے بارے میں جدال کرنا، اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اذ قال ابراہیم، جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے۔ میں اس پروردگار کو، میں اس رب کو، یہاں سے پتہ چلتا ہے، بعض نے کہا ہے کہ یہ پروردگار کی الوہیت کا یہ شخص قائل تھا، ربوبیت میں اس کو مسئلہ تھا، جیسے حضرت ابراہیم کے بارے میں جو دوسری آیات ہیں، ان کی قوم کے بارے میں یا دوسرے افراد کے بارے میں، یا ان کے وقت کا جو بادشاہ تھا جس کا یہاں بھی واقعہ بیان ہوا، اور تاریخ اور احادیث کی روشنی میں وہ نمرود ہے، لیکن قرآن نے اس کا نام نہیں لیا، بس یہ کہا کہ ایک ایسا فرد تھا جس کی حضرت ابراہیم سے گفتگو ہوئی اور اس کو بادشاہت ملی تھی۔ اتنا قرآن کریم نے بیان کیا۔ وہ پروردگار کی الوہیت کا قائل تھا، وہ بھی ربوبیت میں کہتا تھا کہ میں بھی رب ہوں، میں یہ سارا تمہارا نظام چلاتا ہوں، میں تمہیں زندگی دیتا ہوں، میں تمہیں موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فقط ایک میرا رب ہے، جس طرح وہ الہ ایک ہے، خالق ایک ہے، اسی طرح وہ رب بھی ایک ہے، ارباب متفرقہ نہیں ہو سکتے۔ یہ گزشتہ امتوں کی زیادہ مشکل ربوبیت پروردگار میں تھی، لہذا حضرت یوسف نے بھی جب محاجہ کیا اور گفتگو کی زندانیوں سے، تو انہوں نے یہی فرمایا تھا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ۔ وہ بھی زیادہ تر ارباب کے گزشتہ تاریخ میں لوگ قائل تھے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، قال انا احیی و امیت، تو اس بادشاہ نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی یہ مراد تھی کہ حقیقی معنوں میں زندگی دینے والا، اس دنیا میں وجود بخشنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، لیکن اس نے مغالطہ کیا، اس نے فریب دیا لوگوں کو، لہذا تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے، اور یہ اس بات کی تائید یہاں پہ اتنا ہے کہ اس نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت۔ پھر اس نے قیدیوں کو بلایا، ایک کی گردن اڑا دی اور ایک کو آزاد کر دیا، کہا کہ دیکھیں میں نے بھی زندگی دی اور موت۔ وہ مجازی، اس مغالطے کے ذریعے لوگوں نے بھی کہا کہ یہ ایسا ہی ہے، واقعاً اس نے ایک کی جان ایک کو دے دی۔ یعنی عام جو ہم کہتے ہیں کہ کسی انسان کو نجات دینا، یہ بھی ایسے ہے جیسے آپ نے اس کو زندگی دی ہے، لہٰذا وہ اس معنی میں لے رہا تھا۔ حضرت ابراہیم کس معنی میں لے رہے تھے کہ وہ زندگی دیتا ہے اور موت، یعنی وہ عدم سے وجود میں اس دنیا پہ لانے والا۔ اس بادشاہ نے کسی کو دنیا پہ وجود تو نہیں دیا کہ دنیا میں وہ لایا ہو، وہ تو ایک پہلے سے دنیا پہ موجود تھا، اس کو اس نے آزاد کیا، لہٰذا وہ ایک اور معنی میں لے رہا تھا، لیکن لوگ سمجھ نہیں رہے تھے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ لوگ فریب کھا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا، اس کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اب ان کو وضاحت دینے کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل کو بدل دیا، اپنے طرز استدلال کو بدل دیا۔ یہ ہمارے لیے بھی درس ہے
ایک ایسی دلیل ہم پیش کرتے ہیں جس سے دشمن سوء استفادہ کرتا ہے، وہ لوگوں کو اسی کے ذریعے فریب دے رہا ہوتا ہے، تو ہم دلیل کو بدل دیں۔ حضرت ابراہیم نے فوری طور پہ استدلال کو بدل دیا، فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ حضرت ابراہیم نے دوسری اب حجت پیش کی، فرمایا میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، فأت بها من المغرب، تو مغرب سے لا، یعنی اگر تو بھی رب ہے تو بالآخر ایک مرتبہ تو اس کے خلاف کر کے دیکھا۔ ہر روز سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب، تو اس کے خلاف، تو یہاں پہ کیا ہوا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ جس نے کفر اختیار کیا تھا وہ یہاں پہ مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، یہاں اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، اس کا منہ بند ہو گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ بادشاہ اب اس ظلم کی اس نہج پہ، اس سطح پہ پہنچ چکا تھا، اب اس کی ہدایت کے راستے بند ہو چکے تھے، کیونکہ یہ اب ظلم کی اس حد تک پہنچ چکا تھا، یہ پروردگار عالم کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو چکا تھا، یہ اپنے آپ کو رب کہہ رہا تھا، یہ خود لوگوں کی زندگی اور موت کا اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا تھا، جیسے فرعون کہہ رہا تھا، اس کے بھی اسی طرح کے نظریات تھے، لہٰذا یہ اب ہدایت کے قابل نہیں رہا۔ پروردگار سے توفیق مانگتے ہیں کہ وہ چیزیں جو خدا سے دوری کا باعث بنتی ہیں، وہ چیزیں جو انسان کو ظالم بناتی ہیں، ستمکار بناتی ہیں، ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظالموں کے راستے سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء الہی اور انبیاء کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔